جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ اس وقت ہم قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں جو لوگ جہاں رہتے تھے اس ایریا میں آئے ہیں۔ گویا ان کے مکانات پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، قریب سے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے میں ہم آپ کے لیے جس مقام کو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو جگہ دکھائیں گے آپ کو، یہاں پر ایک نبی علیہ السلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا۔ یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا۔ پیارے اسلام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں۔ کیسے بنائے گئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ قوم آج سے کم و بیش 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئے، اس سے بھی پہلے یہ قوم گزر چکی ہے۔ مفتی صاحب، کوئی اس کی مدت بتائی جا سکتی ہے اس قوم کی؟ مدت کے بارے میں تو خیر نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ اس قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ قوم عاد، اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا؟ یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے، غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی، اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں، تو اتنی قداور قوم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس قوم نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے۔ اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے۔ کچھ کتابوں میں ملتا ہے مفتی صاحب کہ یہ کیسے بنایا گیا، اس بارے میں؟ اصل قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو ہے کہ یہ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں کو چیر کر مکانات بنایا کرتی تھی۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، کذبت ثمود بطغواہا، بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ایک ہی جیسے، لیکن چھوٹے بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں، اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50 60 70 فٹ ہوگا۔ انبلیویبل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ غیر مسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ آئیے ان جگہوں کو ہم اپنے رب عز و جل پر اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پورے سفر میں جب یہاں کے قریب بھی آنے لگے اور یہاں کے پہاڑ بھی آپ دیکھیں، راستے کے پہاڑ بھی آپ نے دیکھے، یہ بالکل عجیب و غریب شکل و صورت کے ہیں، کہیں کٹے ہوئے ہیں، کہیں لمبے ہیں، کہیں گول ہیں۔ ایسے پہاڑ دنیا میں نارملی پائے نہیں جاتے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہیں سے طوفان نوح بھی گزرا تھا اور کئی 100 سال یہاں پانی رہا۔ غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا بھی ہے کہ پانی نے اس پہاڑ کو، ہم جب سمندر کے اندر سے کوئی پتھر نکلتا ہے، یہ سمندری جو چٹانیں ہوتی ہیں ان کی حیت اسی طرح بن جاتی ہے، وہ گولائی کی شکل میں ہو جاتے ہیں، الگ الگ ان کے نقشے بن جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگا
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اس کنویں کی طرف جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اور یہ قوم پانی پیا کرتی، ان میں باری ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود پانی پیتی۔ اونٹنی ایک دن میں وہ سارا کنویں کا پانی پی جاتی، اس وقت تک پانی پیتی رہتی جب تک کنویں کا پانی ختم نہ ہوتا۔ اس وقت ہمیں کنویں کے پاس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی وہ یہاں آ کر پانی پیتی۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود پانی پیتی۔ اونٹنی کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت تک پانی پیتی جب تک اس کنویں کا پانی ختم نہ ہو جاتا، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی لوگ پانی نہ پیتے، اس دن اونٹنی کا دودھ لوگ پیا کرتے تھے۔ لیکن وہ بے صبری قوم تھی، انہوں نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی نہ رکھا، اور پھر اس کا کیا حال ہوا یہ آپ سنیں گے۔ لیکن فی الحال آپ اس کنویں کو دیکھ لیجئے۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک ایسے شہر خموشہ میں ہم موجود ہیں، آج ایک ایسے عبرت کے مقام پر ہم موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے دل کی کیفیت بھی کچھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ خود بھی ہم حیرت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں اس وقت یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت مدینہ منورہ سے کم و بیش 400 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح پر موجود ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہاں رہا کرتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ مسکن تھا، لیکن بڑا اسپیشل مسکن ہے، یہ بہت خاص ہے۔ عام مکانات تو ہم نے بہت دیکھے، تاریخی مکانات دیکھے، مگر اس قوم کا یہ خاصہ رہا کہ یہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تراشا کرتے۔ بڑا ان کو یہ فن حاصل تھا اور ان کو اس بات پر بڑا فخر بھی تھا۔ لیکن اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ قوم تباہ کیسے ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، اس بارے میں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سفر پر آنے سے پہلے کچھ تذبذب تھا کہ ایسی جگہ جایا جائے کہ نہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نزول ہوا۔ ہم سنتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ مفتی صاحب سے میں نے رات ہی عرض کیا، مدینہ منورہ میں ہم ساتھ تھے، تو مفتی صاحب نے الحمدللہ رہنمائی فرمائی کہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم چلیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نظارے دکھائیں اور ساتھ ساتھ یہ میسج دیں دنیا بھر کے ناظرین کو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے بھی اس جگہ کو ہمارے ساتھ وزٹ کیا ہے، اس وقت آپ کی اپنی کیفیات کیا ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جگہوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بکثرت تذکرہ ملتا ہے، اور صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ 20 اقوام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کئی قوموں کے نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، کئی قوموں کے نام لیے بغیر ان کا ذکر کیا گیا کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو ان بستیوں کا تذکرہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف زدہ ہونے کا ہے کہ کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے
قوموں کا انجام کیا ہوا. تو یہ سارے کا سارا بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کفار قریش کو اور جو دیگر کفار تھے ان کو، اور پھر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت ہے، بلکہ اس کے بعد تک ہے، تو ان ساری جو ہے وہ نسل انسانی کو یہ بتایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں اپنے نبیوں کی تکذیب کر کے انہیں جھٹلا کر اور ان کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ. تو اس لیے اس طرح کی جگہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم شرعی بھی یہ ہے اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی ہماری اس دعا میں شامل ہوں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت میں امتحان میں نہ ڈالے. اس قوم کو بہت کچھ ملا لیکن اللہ کی رضا پر یہ راضی نہ رہے، اس کی نافرمانی کی تو ان پر یہ عذاب آیا. ہم بھی تو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں. ہمیں اس جگہ پر ہم موجود ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں کہاں سے کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں کہ جنہیں بطور خاص کفار کی طرف مبعوث کیا گیا. اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں 20 مقامات پر ہے. بار بار اس کا تذکرہ ہے. تو سورہ یونس میں ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، سورۃ الشمس کے اندر ہے، سورۃ الحجر کے اندر ہے. یوں تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 20 سورتوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. یہ جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کو اسلامی تاریخ میں کچھ نام دیا گیا؟ اسلامی تاریخ کے اندر تو اس کا نام جو ہے، ویسے اس علاقے کا نام جو ہے وہ علاقہ حجر تھا، اور حجر کے اوپر ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا. تو حجر کا تذکرہ چونکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ مقام حجر ہی تھا. اور اب جو ہے اس کو مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کے جو علاقے ہیں ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب حضرت صالح علیہ السلام اس قوم پر تشریف لائے، اس قوم کو کیا نام دیا جاتا ہے جس قوم کے ہم اس وقت علاقے میں موجود ہیں؟ اس قوم کے 2 نام جو ہے وہ ہیں، اور ایک نام تو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا، قوم سمود. جیسے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو سمود جو ہے یہ اس کا مشہور نام ہے، قوم سمود، اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ السلام. لیکن اس کے علاوہ مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ عاد ثانیہ بھی ہے. یعنی عاد نام سے 2 قومیں گزری ہیں. ایک عاد وہ کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور اس قوم کا نام بھی عاد ہے، اور اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. وہ عاد اولا ہے، وہ بہت پہلے گزری ہے، اور اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ قوم سمود جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، پھر یہ قوم گزری ہے. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو ان کو مخاطب کر کے قوم عاد کا حوالہ دیا تھا. کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا. تو قوم عاد کے بعد پھر جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ بھیجا گیا. فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر اس نے ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم اس کی جو ہموار زمین ہے، نرم زمین ہے، وہاں پر اپنا محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کے اندر جو ہے تم ان کو تراش کر جو ہے وہاں مکانات بناتے ہو. سر اس میں اب یہ پورا واقعہ اگر ہمیں ایک بار آپ اجمالی بتا دیں کہ یہ قوم کے بارے میں آپ نے ان کی خصوصیت بتائی کہ یہ پہاڑوں میں مکان بھی بنا لیتے، اور یہ قوم سمود بھی کہلائی. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم پر تشریف لائے. پہلا ایک تو سوال یہ ہوگا کہ یہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی تو یہ قوم سمود کیوں کہلائی؟ قوم سمود تو اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ساری قوم جو تھی یہ سمود نام کا ایک آدمی تھا، اس کی نسل سے یہ چلی تھی.
تو جیسے یہ مختلف قبیلے اور مختلف عائلہ عربی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی طرح بنتے تھے کہ کسی بڑے جو ہے خاندان کے نام کے اوپر پھر آگے سارے کے سارے چلتے ہیں، بنی ہاشم ہے، بنی قریش ہے، اس طریقے سے۔ تو اسی طرح قوم کے سب سے جو پرانا ان کا بڑا گزرا تھا اس کا نام سمود تھا، اور اس کی نسل جو ہے وہ یہاں پر آباد ہوئی اور وہی بڑھتے پھیلتے یہاں پر ایک پورا شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا، تو اس لیے اسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی وہ ہیں، اور سمود اسلام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ سمود نامی آدمی کے اولاد میں سے یہ گزرے ہیں۔ اب پورا واقعہ کچھ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، اور یہ جو نشانیاں ہیں جن میں کیا پیغام دیتی ہیں؟ زیادہ تر جو پچھلی قومیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے درمیان جو مشترک برائی اور خرابی گزری ہے وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی انہوں نے معبود جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے۔ کچھ جو ہے وہ اپنے پرانے جو ان کے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا، کچھ اس کے علاوہ مخصوص اور قسم کے جو ہے نا وہ مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو قوم صالح یعنی قوم سمود جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ بھی بت پرست قوم تھی، مشرک قوم تھی، اور یہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بھی آ کر جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے بیان فرمایا۔ تو یہی اس قوم کی جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ اب یہ اس قوم نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کے درمیان جو ہے وہ تبلیغ فرمائی تو ان میں کچھ لوگ تو تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، آپ پر ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، وحدانیت کو قبول کیا، آپ کی رسالت کو قبول کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان مسلسل جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی تبلیغ کے دوران جو ہے پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ اس واقعے کے بارے میں کچھ ارشاد۔ اب وہ واقعہ بھی یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک مرتبہ جہاں پر ان کی گیدرنگ ہوتی تھی، جہاں ان کا مجمع ہوتا تھا، وہاں پر تشریف لے گئے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کو بیان فرمایا۔ تو قوم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات اس صورت میں تسلیم کریں گے کہ جب آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کریں۔ اور مطالبہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پہاڑی سارا علاقہ تھا، چٹانیں تھیں یہاں پر، تو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو چٹان ہے اس چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو حاملہ ہو اور جس کے بچہ جننے کا وقت جو ہے بالکل قریب ہو، اور پھر وہ اونٹنی اس سے ظاہر ہو کر بچہ جنے۔ تو اگر اس طرح کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے مزید ان کو جو ہے اس کے اوپر کنفرم کیا کہ تم واقعی اس صورت میں ایمان لاؤ گے اگر میں تمہارے سامنے یہ معجزہ ظاہر کر دوں؟ تو قوم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ معجزہ ظاہر فرما دے تاکہ یہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اب یہ ایسا انبلیویبل بات ہے، یقیناً ہوتا ہے یہ کہ اتنا آسانی سے سمجھ نہیں آتا، لیکن پہاڑ سے اونٹنی کا نکل آنا، پھر اس کے بعد اس نے بچہ بھی دیا، جی بچہ بھی اس نے دیا، تو یہ ایسی نشانی کے بعد بھی یہ قوم ایمان نہیں لائی۔ دیکھیں، مختلف نبی کے ساتھ معجزہ تو لازمی طور پر آتا ہی ہے، یہ تو ہر نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف نبیوں کے مختلف معجزات کا تذکرہ ہے، تو ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا ہی، یہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ظاہر ہو بھی جاتی تھی تو وہاں پر دو چیزیں ان کے لیے مانے ہوا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی عظیم نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اس نبی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک تو اس کے اندر وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے جو سردار تھے وہ اپنی سرداری بچانے کے چکر میں لوگوں کے درمیان یہ ایک بات پھیلا دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، تو یہ جادوگر اس طرح کے کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس نے اپنے جادو کے زور پہ کر دیا ہے، لہذا تم اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑو اور ان کے جادو کی وجہ سے جو نا اپنے دین سے انحراف نہیں کرو۔ تو ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہوتی تھی۔ دوسری یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام نہیں دیتے تھے
بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا کرتے تھے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، مفتی صاحب نے تو اجمالی پورا ہمیں واقعہ بیان کیا، لیکن کتنے میسیجز ہیں اس کے اندر. اونٹنی کا بچہ بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں تھا، اور اب یہ بچہ جب اس نے ماں کو دیکھا کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہے، تو وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا کہ یہاں آرام نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا